الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم فتح مکہ کے بعد کے سرایا اور رمال کی روانگی۔ اس طویل اور کامیاب سفر سے واپسی کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ میں قدر طویل قیام فرمایا۔ اس دوران آپ وفود کا استقبال فرماتے رہے، حکومت کے وہ مال بیچتے رہے، داعیان دین کو روانہ فرماتے رہے، اور جنہیں اللہ کے دین میں داخلے اور عرب کے اندر ابھرنے والے قوت کو تسلیم کرنے میں تکبر مانے تھا، انہیں سرنگو فرماتے رہے۔ ان امور کا مختصر سا خاکہ پیش خدمت ہے۔ گزشتہ مباحث سے معلوم ہو چکا ہے کہ فتح مکہ کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 8 ہجری کے اواخر میں تشریف لائے تھے۔ 9 ہجری کا ہلال محرم طلوع ہوتے ہی آپ نے قبائل کے پاس صدقات کی وصولی کے لیے عمال روانہ فرمائی، جن کی فہرست یہ ہے: عیینہ بن حسن بنو تمیم کے پاس یزید بن الحسین اسلم اور غفار کے پاس عباد بن بشیر اشہلی سلیم اور مزینہ کے پاس رافع بن مکیس جوہینہ کے پاس عمرو بن العاص بن فزارہ کے پاس ضحاک بن سفیان بن کلاب کے پاس بشیر بن سفیان بن کعب کے پاس ابن اللتبہ ازدی بن ذبیان کے پاس مہاجر بن ابی امیہ شہر صنعاء، ان کی موجودگی میں ان کے خلاف اسود عنسی نے صنعاء میں خروج کیا تھا۔ زیاد بن لبید علاقہ حضرموت کے پاس عدی بن حاتم طوئی اور بنو اسد کے پاس مالک بن نویرہ بنو حنظلہ کے پاس زبرقان بن بدر بن سعد کی ایک شاخ کے پاس قیس بن عاصم بن سعد کی دوسری شاخ کے پاس اللہ بن حضرمی علاقہ بحرین علی بن ابی طالب رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین علاقہ نجران زکوٰۃ اور جزیہ دونوں اصول کرنے کے لیے۔ واضح رہے کہ یہ سارے عمال محرم 9 ہجری ہی میں روانہ نہیں کر دیے گئے تھے، بلکہ بعض کی روانگی خاصی تاخیر سے اس وقت عمل میں آئی تھی جب متعلقہ قبیلے نے اسلام قبول کر لیا تھا۔ البتہ اس اہتمام کے ساتھ ان عمال کی روانگی کی ابتدا محرم 9 ہجری میں ہوئی تھی، اور اس سے صلح حدیبیہ کے بعد اسلامی دعوت کی کامیابی کے وسعت کا اندازہ لگایا جا سکتا ہے۔ باقی رہا فتح مکہ کے بعد کا دور، تو اس میں تو لوگ اللہ کے دین میں فوج در فوج داخل ہوئے۔ جس طرح قبائل کی طرف زکوٰۃ وصول کرنے کے لیے عمال بھیجے گئے، اس طرح جزیرۃ العرب کے عام علاقوں میں امن و امان قائم ہو چکنے کے باوجود بعض مقامات پر متعدد فوجی مہمات بھی بھیجنے پڑے۔ فہرست یہ ہے: عیینہ کو 50 سواروں کی کمان دے کر بنو تمیم کے پاس بھیجا گیا تھا۔ وجہ یہ تھی کہ بنو تمیم نے قبائل کو بھڑکا کر جزیہ کی ادائیگی سے روک دیا تھا۔ اس مہم میں کوئی مہاجر یا انصاری نہ تھا۔ عیینہ بن حسن رات کو چلتے اور دن کو چھپتے ہوئے آگے بڑھے، یہاں تک کہ صحرا میں بنو تمیم پر حلہ بول دیا۔ وہ لوگ پھیٹ پھیر کر بھاگے اور ان کے 11 آدمی، 21 عورتیں اور 23 بچے گرفتار ہوئے، جنہیں مدینہ لا کر رملہ بنت حارث کے مکان میں ٹھہرایا گیا۔ پھر ان کے سلسلے میں بنو تمیم کے 10 سردار آئے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دروازے پر جا کر یوں آواز لگائی: اے محمد، ہمارے پاس آؤ۔ آپ باہر تشریف لائے تو یہ لوگ آپ سے چمٹ کر باتیں کرنے لگے۔ پھر آپ ان کے ساتھ ٹھہرے رہے یہاں تک کہ ظہر کی نماز پڑھائی۔ اس کے بعد مسجد نبوی کے صحن میں بیٹھ گئے۔ انہوں نے فخر و مباحات میں مقابلے کی خواہش ظاہر کی اور اپنے خطیب عطارد بن حاجب کو پیش کیا
اس نے تقریر کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خطیب اسلام حضرت ثابت بن قیس بن شماس رضی اللہ عنہ کو حکم دیا اور انہوں نے جوابی تقریر کی۔ اس کے بعد انہوں نے اپنے شاعر زبرقان بن بدر کو آگے بڑھایا اور اس نے کچھ فخریہ اشعار کہیں۔ اس کا جواب شاعر اسلام حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ عنہ نے دیا۔ جب دونوں خطیب اور دونوں شاعر فارغ ہو چکے تو اقرا بن حابس نے کہا، ان کا خطیب ہمارے خطیب سے زیادہ پرزور اور ان کا شاعر ہمارے شاعر سے زیادہ پرگو ہے۔ ان کی آوازیں ہمارے آوازوں سے زیادہ اونچی ہے اور ان کی باتیں ہماری باتوں سے زیادہ بلند پایہ ہے۔ اس کے بعد ان لوگوں نے اسلام قبول کر لیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں بہترین تحائف سے نوازا اور ان کے عورتیں اور بچے انہیں واپس کر دیے۔ نمبر 2، سریہ قطبہ بن عامر۔ یہ سریہ تربہ کے قریب تیوالے کے علاقہ میں قبیلہ خشعم کے ایک شاخ کی جانب روانہ کیا گیا۔ خطبہ 20 آدمیوں کے درمیان روانہ ہوئے۔ 10 اونٹ تھے جن پر یہ لوگ باری باری سوار ہوتے تھے۔ مسلمان نے شب خون مارا جس پر سخت لڑائی بڑھ اٹھی اور فریقین کے خاصے افراد زخمی ہوئے۔ خطبہ کچھ دوسرے افراد سمیت مارے گئے، تاہم مسلمان بھیڑ بکریوں اور بال بچوں کو مدینہ ہانک لائے۔ سریہ ضحاک بن سفیان کلابی۔ یہ سریہ بنو کلاب کو اسلام کی دعوت دینے کے لیے روانہ کیا گیا تھا، لیکن انہوں نے انکار کرتے ہوئے جنگ چھیڑ لی۔ مسلمانوں نے انہیں شکست دی اور ان کا ایک آدمی تہی تیغ کیا۔ سریہ علقمہ بن مدلجی۔ انہیں 300 آدمی کی کمان دے کر ساحل جدہ کی جانب روانہ کیا گیا۔ وجہ یہ تھی کہ کچھ حبشی ساحل جدہ کے قریب جمع ہو گئے تھے اور وہ اہل مکہ کے خلاف ڈاکہ زنی کرنا چاہتے تھے۔ علقمہ نے سمندر میں اتر کر ایک جزیرہ تک پیش قدمی کی۔ حبشیوں کو مسلمانوں کی آمد کا علم ہوا تو وہ بھاگ کھڑے ہوئے۔ سریہ علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ انہیں قبیلہ توئی کے ایک بت کو جس کا نام قلس کلیسا تھا ڈانے کے لیے بھیجا گیا تھا۔ آپ کی سرگردگی میں 100 اونٹ اور 50 گھوڑوں سمیت 150 آدمی تھے۔ جھنڈیا کالی اور پریرا سفید تھا۔ مسلمانوں نے فجر کے وقت حاتم طائی کے محلہ پر چھاپہ مار کر قلس کو ڈرا دیا اور قیدیوں، چوپائیوں اور بھیڑ بکریوں پر قبضہ کر لیا۔ انہی قیدیوں میں حاتم طائی کی صاحبزادی بھی تھی۔ البتہ حاتم کے صاحبزادے عادی ملک شام بھاگ گئے۔ مسلمانوں نے قلس کے خزانے میں 3 تلواریں اور 3 زرے پائے اور راستے میں مال غنیمت تقسیم کر لیا۔ البتہ منتخب مال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے علیحدہ کر دیا اور آل حاتم کو تقسیم نہیں کیا۔ مدینہ پہنچے تو حاتم کی صاحبزادی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے رحم کی درخواست کرتے ہوئے عرض کیا، یا رسول اللہ، یہاں جو آ سکتا تھا لاپتہ ہے۔ والد گزر چکے ہیں اور میں بوڑھیا ہوں، خدمت کرنے کی طاقت نہیں رکھتی۔ آپ مجھ پر احسان کیجیے، اللہ آپ پر احسان کرے گا۔ آپ نے دریافت فرمایا، تمہارے لیے کون آ سکتا تھا؟ بولے، عدی بن حاتم۔ فرمایا، وہی جو اللہ اور رسول سے بھاگ گئے۔ پھر آپ آگے بڑھ گئے۔ دوسرے دن اس نے پھر یہی بات دہرائی اور آپ نے پھر وہی فرمایا جو کل فرمایا تھا۔ تیسرے دن پھر اس نے وہی بات کی تو آپ نے احسان فرماتے ہوئے اسے آزاد کر دیا۔ اس وقت آپ کے بازوں میں ایک صحابی تھے، غالباً حضرت علی رضی اللہ عنہ۔ انہوں نے کہا، آپ سلم سے سواری کا بھی سوال کرو۔ اس نے سواری کا سوال کیا۔ آپ نے سواری فراہم کرنے کا بھی حکم صادر فرمایا۔ حاتم کی صاحبزادی لوٹ کر اپنے بھائی عادی کے پاس ملک شام گئی۔ جب ان سے ملاقات ہوئی تو انہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بتلایا کہ آپ نے ایسا کارنامہ انجام دیا ہے کہ تمہارے باپ بھی ویسا نہیں کر سکتے۔ ان کے پاس رغبت یا خوف کے ساتھ جاؤ۔ چنانچہ عادی کسی امان یا تحریر کے بغیر
آپ کی خدمت میں حاضر ہو گئے۔ آپ انہیں اپنے گھر لے گئے، اور جب وہ سامنے بیٹھے تو آپ نے اللہ کی حمد و ثنا کی، پھر فرمایا تم کس چیز سے بھاگ رہے ہو؟ کیا لا الہ الا اللہ کہنے سے بھاگ رہے ہو؟ اگر ایسا ہے تو بتاؤ، کیا تمہیں اللہ کے سوا کسی اور معبود کا علم ہے؟ انہوں نے کہا نہیں۔ پھر آپ نے کچھ دیر گفتگو کی، اس کے بعد فرمایا اچھا تم اس سے بھاگتے ہو کہ اللہ اکبر کہا جائے، تو کیا تم اللہ سے بڑی کوئی چیز جانتے ہو؟ انہوں نے کہا نہیں۔ آپ نے فرمایا سنو، یہود پر اللہ کے غضب کی مار ہے اور نصارہ گمراہ ہے۔ انہوں نے کہا تو میں یک رخا مسلمان ہوں۔ یہ سن کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ فرط مسرت سے دمک اٹھا۔ اس کے بعد آپ کے حکم سے انہیں ایک انصاری کے ہاتھ ٹھہرا دیا گیا، اور روز صبح و شام آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے رہے۔ ابن اسحاق نے حضرت عادی سے یہ بھی روایت کی ہے کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں اپنے سامنے اپنے گھر میں بٹھایا تو فرمایا او عادی بن حاتم، کیا تم مذہب رکوسی نہ تھے؟ عادی کہتے کہ میں نے کہا کیوں نہیں؟ آپ نے فرمایا کیا تم اپنی قوم میں مال غنیمت کا چوتھائی لینے پر عمل پیرا نہیں تھے؟ میں نے کہا کیوں نہیں؟ آپ نے فرمایا حالانکہ یہ تمہارے دین میں حلال نہیں۔ میں نے کہا ہاں قسم بخدا، اور اسی سے میں نے جان لیا کہ واقعی آپ اللہ کے بھیجے ہوئے رسول ہیں، کیونکہ آپ وہ بات جانتے ہیں جو جانی نہیں جاتی۔ مسند احمد کی روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے عادی، اسلام لاؤ سلامت رہو گے۔ میں نے کہا میں تو خود ایک دین کا ماننے والا ہوں۔ آپ نے فرمایا میں تمہارا دین تم سے بہتر طور پر جانتا ہوں۔ میں نے کہا آپ میرا دین مجھ سے بہتر طور پر جانتے ہیں؟ آپ نے فرمایا ہاں۔ کیا ایسا نہیں کہ تم مذہباً رکوسی ہو اور پھر بھی اپنی قوم کے مال غنیمت کا چوتھائی کھاتے ہو؟ میں نے کہا کیوں نہیں؟ آپ نے فرمایا کہ تمہارے دین کے روح سے حلال نہیں۔ آپ کی اس بات پر مجھے سرنگوں ہو جانا پڑا۔ صحیح بخاری میں حضرت عادی سے مروی ہے کہ میں خدمت نبوی میں بیٹھا تھا کہ ایک آدمی نے آ کر فاقہ کی شکایت کی، پھر دوسرے آدمی نے آ کر رہزنی کی شکایت کی۔ آپ نے فرمایا عادی تم نے ہیرا دیکھا ہے؟ اگر تمہاری زندگی دراز ہوئی تو تم دیکھ لو گے کہ ہودج نشین عورت ہیرے سے چل کر آئے گی، خانہ کعبہ کا طواف کرے گی، اور اسے اللہ کے سوا کسی کا خوف نہ ہوگا۔ اور اگر تمہاری زندگی دراز ہوئی تو تم کسریٰ کے خزانے فتح کرو گے، اور اگر تمہاری زندگی دراز ہوئی تو تم دیکھو گے کہ آدمی چلو بھر اور سونا یا چاندی نکالے گا، اور ایسے آدمی کو تلاش کرے گا جو اسے قبول کر لے تو کوئی اسے قبول کرنے والا نہ ملے گا۔ اس روایت کے اخیر میں حضرت عادی کا بیان ہے کہ میں نے دیکھا کہ ہودج نشین عورت ہیرا سے چل کر خانہ کعبہ کا طواف کرتی ہے، اور اسے اللہ کے سوا کسی کا خوف نہیں، اور میں خود ان لوگوں میں تھا جنہوں نے کسریٰ بن ہرمز کے خزانے فتح کیے۔ اور اگر تم لوگوں کی زندگی دراز ہوئی تو تم لوگ وہ چیز بھی دیکھ لو گے جو نبی ابوالقاسم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی تھی کہ آدمی چلو بھر سونا یا چاندی نکالے گا اور اسے قبول کرنے والا کوئی نہیں ملے گا۔ آگے درس میں انشاءاللہ غزوہ تبوک کا ذکر کریں۔